آج ہم ایک ایسے ملک کی کہانی سنیں گے جس نے صرف کچھ دہائیوں میں دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک ایسی ترقی کی داستان ہے جو سچ میں کسی جادو سے کم نہیں لگتی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین کی۔ آئیے مل کر اس حیران کن سفر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس عدد کو دیکھیے، 800 ملین یعنی 80 کروڑ۔ اقوام متحدہ اور دوسرے بڑے عالمی اداروں کے مطابق چین نے پچھلے 40 سالوں میں تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں ایک ایسا کارنامہ ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ وہ کیا حکمت عملی تھی، وہ کون سا منصوبہ تھا جس نے ایک ملک کو اتنا قابل بنا دیا کہ اس نے تاریخ میں غربت کے خاتمے کی سب سے بڑی مثال قائم کر دی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم اس پورے موضوع کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک حیران کن سفر، پھر دیکھیں گے وہ بنیادی منصوبہ جس پر یہ سب کھڑا ہے، اس کے بعد ترقی کا وہ انجن جس نے اسے رفتار دی، پھر مستقبل کی دوڑ، اور آخر میں اس پوری کامیابی کا اصل سبق کیا ہے۔ تو آئیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، ایک حیران کن سفر۔ آج کے چین کی اصل طاقت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کے پیمانے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو مکمل طور پر بالکل بدل چکی ہے۔ آج چین امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ معیشت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر ترقی کی یہی رفتار رہی نا تو اگلے 10 سے 15 سال میں چین امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، وہ بنیادی منصوبہ۔ دیکھیے، چین کی جو شاندار ترقی ہے نا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ایک بہت سوچا سمجھا، ایک طویل مدتی منصوبہ تھا جس نے اس پوری تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ اس منصوبے کے آپ کہہ سکتے ہیں 3 بڑے ستون تھے۔ پہلا، طویل عرصے کی قومی منصوبہ بندی۔ دوسرا، اس بات پر زور کہ ترقی صرف بڑے شہروں میں نہ ہو بلکہ دیہات اور پسماندہ علاقوں تک بھی پہنچے۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم تھا، وہ تھا تعلیم کے شعبے میں بہت بڑی سرمایہ کاری۔ اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو چین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میڈیسن جیسے شعبوں پر خاص توجہ دی گئی۔ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ چینی طلبہ ریسرچ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہاں تک کہ خلائی ٹیکنالوجی میں بھی دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ترقی کے اس انجن کی، یعنی وہ صنعتی طاقت اور انفراسٹرکچر جس نے چین کی معیشت کو اصل رفتار دی اور اسے دنیا کی فیکٹری کا خطاب بھی دلوایا۔ اس کی ایک بہترین مثال چین کا انفراسٹرکچر ہے۔ آج چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریل نیٹ ورک ہے۔ یہ جدید ٹرینیں تجارت اور صنعت کو وہ رفتار دیتی ہیں جس کا پہلے صرف تصور ہی کیا جا سکتا تھا۔ اسی صنعتی طاقت اور زبردست انفراسٹرکچر کی وجہ سے چین کو ایک نام ملا۔ آج پوری دنیا اسے دنیا کی فیکٹری کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ الیکٹرانکس اور موبائل فون سے لے کر گاڑیاں، سولر پینلز اور بھاری مشینری تک شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جو چین میں نہ بنتی ہو۔ کم لاگت، تیز پیداوار اور جدید ٹیکنالوجی نے اسے عالمی مارکیٹ میں ایک ایسی طاقت بنا دیا ہے جس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن چین کی کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ صرف مینوفیکچرنگ تک نہیں رکنا چاہتا، اب وہ مستقبل کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے، اور اس کا ہدف ہے کل کی ٹیکنالوجی میں دنیا کی قیادت کرنا۔ ظاہر ہے، چین کی اس بڑھتی ہوئی طاقت نے عالمی منڈیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اس نے خاص طور پر امریکہ جیسی پرانی معاشی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں دونوں ملکوں کے درمیان شدید تجارتی کشیدگی بھی نظر آتی ہے۔ لیکن چین کا پلان صرف دنیا کی فیکٹری بنے رہنا نہیں ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ وہ صرف چیزیں بنائے نہیں بلکہ انہیں ایجاد کرے۔ اسی لیے اب وہ مصنوعی ذہانت، 5G، الیکٹرک گاڑیاں اور سیمی کنڈکٹرز جیسی ٹیکنالوجیز میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے تاکہ وہ آنے والے کل کا لیڈر بن سکے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے پر، کامیابی کا سبق۔ تو آخر اس نام نہاد جادو کے پیچھے اصل راز کیا تھا؟ اس تبدیلی کی رفتار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سوچیں، صرف 40 سال پہلے چین ایک غریب ملک تھا۔ 20 سال پہلے وہ تیزی سے ایک صنعتی ملک بن رہا تھا، اور آج وہ عالمی سیاست، معیشت اور ٹیکنالوجی میں ایک مرکزی کھلاڑی ہے۔
تو وہ جادوئی فارمولا کیا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ کوئی جادو تھا ہی نہیں، یہ نتیجہ تھا اسٹریٹیجک منصوبہ بندی کا، بے پناہ محنت کا، قومی نظم و ضبط کا اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی کا۔ آخر میں چین کی یہ کہانی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ یہ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کو یہ سبق سکھاتی ہے کہ اگر ایک واضح سمت ہو، تعلیم، صنعت اور انفراسٹرکچر پر توجہ دی جائے تو ناممکن کو بھی ممکن بنایا جا سکتا ہے۔